توجہ چاہتا ہوں. تو اب شیر کا جواب قرآن کی شکل میں دیا, تلوار کا جواب ذوالفقار اور دست علی کی شکل میں دیا ہے. نہ قرآن کا جواب ہے نہ علی حیدر کرار کا جواب ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آج تک دنیا پریشان ہے. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں, قرآن کا ہر سورہ اپنے آپ میں بے بہا بے شمار مطالب لیے ہوئے. یہ ایسی کتاب ہے جس کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا, کہ آج تک دنیا حیران و پریشان ہے اس کی فصاحت و بلاغت کے اوپر. اور جتنے بھی مفسرین ہیں اور جنہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہو یا قرآن کی تفسیر بیان کی ہو آیت کی, آج تک آپ دیکھیں بے شمار قرآن کی آیت سے مطالب پیش کیے جا رہے ہیں, لیکن ہر مطالب نیا ہے. قرآن سے جو مطلب نکال کے پیش کیے جا رہے ہیں ہر مطالب اپنے آپ میں تر و تازہ محسوس ہوتا ہے, اور سننے والے کو ایسا کیف محسوس ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ ابھی تازہ ترین معجزہ ہے. اور یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے, رہتی دنیا تک یہ معجزہ بن کے رہے گا. ساری کتابیں تحریف ہو گئیں, ساری کتابوں میں تغیر و تبدل ہو گیا, لیکن قرآن مجید میں کیونکہ وعدہ ہے اس کا کہ اس کے محافظ اسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ ہم ہیں. کاش 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 وہ لوگ, توجہ چاہتا ہوں, میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جہاں ولایت کی ٹھنڈک اپنی قلب میں محسوس کرو تو اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرنا. ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پیدا ہوئے شیعہ گھرانے میں, بڑے بڑے شیعہ گھرانے میں, تبرک حسین کھایا شیعہ گھرانے میں, فرش عذاب پہ بیٹھے شیعہ گھرانے میں, لیکن جب منزل ایسی آئی کہ بہک ایسے گئے کہ قرآن کا انکار کر بیٹھے اور کہہ دیا فلاں فلاں سورہ اور چند چند آیتیں قرآن کی آیت نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ حقیقت میں غلطی ان کی نہیں ہے, انہیں غور کرنا چاہیے اپنی ولادت کی طرف. ولادت میں اگر نقص پایا جائے گا تبھی شیطانی گفتگو زبان سے جاری ہوگی, ورنہ دفاع آل محمد کا شیطان کبھی اپنی زبان سے نہ قرآن کا منکر ہو سکتا ہے نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا منکر. صلوات یہ اس کی نہیں ہے, خطا اصل حقیقت میں نسل کی ہے. غور کرنا پڑے گا. اس لیے خود پیغمبر اکرم ختم مرتبہ حضور سرور علی کی محبت, اور کیجیے گا یہ نہیں کہا میری محبت, آدم کی محبت, خلیل اللہ کی محبت, نوح کی محبت, کیا کہا علی کی محبت اس دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی جس کی ولادت میں خیانت ہے. جس کی ولادت میں خیانت اس دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ, آپ سے بڑی ذات کائنات میں کوئی ہے نہیں. اللہ کے علاوہ, اللہ کے بعد اگر کوئی ذات کائنات میں افضل اکمل اتم فضیلت و کردار و علم و سخاوت و دیانت کے اعتبار سے کوئی ہے تو وہ ہے ذات حضور سرور کائنات. ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پھر یہ نسل محمد. تو یا رسول اللہ آپ اپنے لیے کہہ دیتے, تو پیغمبر جواب دیں گے میں نے علی کو اس لیے محور قرار دیا, میں نے نہیں بلکہ اللہ نے, چونکہ پیغمبر تو کلام ہی نہیں کرتے نا بغیر وحی کے, ہے نا, نطق ہی نہیں کرتے بغیر وحی کے. تو مقصد الہی یہ ہے علی کو محور بنایا جائے, علی کو طہارت کا, پاکیزگی کا محور قرار دیا جائے. اگر علی کی محبت, توجہ چاہتا ہوں, کا کوئی منکر ہو جائے, علی کی ولایت کا کوئی منکر ہو جائے, علی کی محبت کا کوئی منکر ہو جائے, تو یاد رکھیے گا وہ خسارے میں, وہ خسارے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اگر ہوتا یہی مصلحت ہوتی تو اللہ کا حکم ہوتا اے محمد, اے میرے حبیب, اے فرزند عبداللہ, اے آمنہ, آپ خانہ کعبہ میں آپ,
اور رسول کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو. توجہ چاہتا ہوں. لیکن ولادت کس کی ہو رہی ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. کہاں؟ عین جوف خانہ کعبہ میں. وہ سارے واقعے آپ کے پیش نظر ہیں. ابھی ماشاءاللہ تیرہ جو گزری ہے اس میں آپ نے گوشت ملاحظہ فرمایا. تو مولائے کائنات کو رکھا ہے محور قرار دیا. اب کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہو، موسیٰ کی حیبت دیکھنا ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو، محمد کا کمال دیکھنا ہو، تو اب ہر طرف نہ دیکھنا، ایک ذات کو دیکھ لینا. وہ ذات ہے علی ابن ابی طالب کی، جس میں آدم کا علم بھی ملے گا، موسیٰ کی حیبت بھی ملے گی، عیسیٰ کا زہد بھی ملے گا، یوسف کا جمال بھی ملے گا، ایوب کا صبر بھی ملے گا، محمد کا کمال بھی ملے گا. صلوات. تو اس لیے مولا کائنات کو محور قرار دیا. اب آ جائیے، یہ تمہیدی گفتگو تھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کے ماشاءاللہ بھی تلاوت قرآن کا شرف حاصل کیا، اور جو لوگ ماشاءاللہ اس برکت سے مشرف ہوئے ہیں، خدا بند عالم ان کے رزق میں، جان مال میں، عزت و آبرو میں اضافہ فرمائے، انہیں تو عمر عطا فرمائے، ان کی دلی عرضوں کو پورا فرمائے. اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت ہی دو ایک ایسی چیزیں ہیں جن کے دامن سے جو متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا. اور فرمائیے. تو قرآن کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے عصر کی، بے شک ان الانسان، بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں. پروردگار اگر انسان کو گھاٹے ہی میں رکھنا تھا تو تو نے پیدا کیوں کیا، تو نے خلق کی کیوں کیا؟ ان الانسان والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم کھا رہا ہے پروردگار زمانے کی. اور جب نہیں مشیت آواز دے تم نے آدھا حصہ پڑھا ہے، ابھی اور تو پڑھو. بھئی یہی تو فصاحت و بلاغت قرآن ہے کہ پہلے نفس انسانی کو جھنجھوڑتا ہے. وما خلقت الجن والانس، ہم نے تو جن اور انسان کو خلق ہی نہیں کیا. پروردگارہ یہ چہرے، یہ جنات، یہ انسان، یہ کس کی خلقت کی وجود کسی وجہ سے ہیں؟ تو کہا آدھی بات تو پڑھو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات و انسان کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کرے. مقصد خلقت انسان و جنات یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اور فرمائیے گا تو اس طریقے سے نفس انسانی کو جھنجھوڑا. یہاں کیا کرا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، عصر کی، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. تو اگر انسان کو خسارے میں رکھنا تھا تو پھر پیدا کیوں کیا؟ آواز سے قدرت آئے گی الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا. اور اس کے بعد کا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے خود بھی حق کا دامن پکڑا، دوسروں کو حق کی طرف رغبت دلائی، خود بھی صبر کیا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین دلائی ہے. یہ چار محور ایسے ہیں، یہ چار اصول ایسے ہیں جن میں پایا جائے گا وہ خسارے میں نہیں ہوگا. اور فرمائیے گا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وہ خسارے میں نہیں. جنہوں نے عمل صالح انجام دیا وہ خسارے میں نہیں. ابھی چاروں شرطیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی صاحب کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، ہم تو ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، اب ہم خسارے سے بچ گئے. مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دے دوں. کار بنانے والے نے ساری چیزیں بنا کے رکھ دی اور کہا یہ کار 4 چکوں پہ چلے گی، 4 پہیوں پہ دوڑے گی. کوئی صاحب ایک پہیا لگا کے کہیں کہ جناب ہم کار دوڑانے کے لائق ہیں، تو بنانے والا کہے گا یہ کار دوڑنے کے لائق نہیں، کیونکہ 3 پہیا ابھی لگنا باقی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ چلو عمل صالح کا پہیا ہم نے لگا دیا، 2 پہیے پہ کیا کار دوڑ پائے گی؟ کہا بالکل نہیں دوڑے گی. کہا تیسرا پہیا لگا دیا، وتواصوا بالحق، کہا اب بھی نہیں دوڑے گی. کہا چوتھا پہیا درکار ہے، وتواصوا بالصبر. جب تک یہ 4 چیزیں
انسان کی زندگی میں نہیں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اور فرمائیے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ایمان لے آئے، اب ہم سے بڑا کوئی متقی، پرہیزگار، دیندار، مومن نہیں ہے۔ اور کیجیے نہیں، عمل صالح انجام دیجیے۔ چلیے عمل صالح بھی کر لیے، ابھی بھی منزل ختم نہیں ہوئی ہے جناب، ابھی بھی منزل آپ کی ابھی 2 شرط باقی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جہاں حق ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، چاہے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور کیجیے گا، پہلے حق کی بات گھر کے اندر سے شروع کرو۔ اور کیجیے گا، مثال کے طور پہ ایک بھائی کا حق مارا جا رہا ہے، ایک بہن کا حق مارا جا رہا ہے، ایک عزیز کا حق مارا جا رہا ہے، پہلے تو گھر سے آپ حق کی آواز بلند کریں۔ تو ہمارے اندر تو یہ تو توفیق ہے کہ ہم خود حقدار بنیں نہ، جب خود بھی حقدار نہیں تو ہم دوسرے کو بھی حق کی تلقین نہیں کر سکتے۔ بھائی سامنے والا ٹوک دے گا نا، بڑے آئے ہیں ہمیں حق سکھانے والے، خود تو حق کا دامن نہیں تھامے ہوئے اور دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ حقدار کا حق دے دیجیے۔ اور کیجیے گا، تو اب آئیے چوتھی منزل ہے صبر کی۔ اور صبر کا مسئلہ کیا ہے؟ صبر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسانی معاملات سے، مثال کے طور پہ اللہ سے آپ کی تو کوئی مخاصمت نہیں ہے، رسول اللہ سے تو آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ماشاء اللہ کسی نے آپ پہ، صبر کہاں پہ ہوتا ہے؟ صبر وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، کوئی ستا رہا ہو اور وہ کہے چلیے جناب میں نے صبر کر لیا۔ لیکن دیکھیے صبر 2 طریقے کا ہے، ایک صبر خوف والا ہے، اسے صبر نہیں کہتے۔ صبر اسے کہتے ہیں، مثال کسی نے ہمیں ایک تماچا مار دیا اور ہمیں تماچے کا جواب لینے کی قدرت ہے، توجہ چاہتا ہوں، تماچے کا جواب لینے کی قدرت ہے، اور ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتے ہیں، اسے صبر کہتے ہیں۔ خوف والی منزل کو صبر نہیں کہتے، اسے بزدلی کہتے ہیں۔ اور کیجیے گا، اور یہ لوگ بھی مقدمہ لڑتے رہتے ہیں، ہمارے ایک آدمی کمزور ہے، وہ کہے بھیا ہم تو معاف کیے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی یہ معافی نہیں ہے، معافی تو تب ہے کہ جب تم ہر طریقے سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو اور تب یہ کہہ دے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ قرآن یہ تو کہہ رہا ہے کہ اسے صبر کہتے ہیں۔ اچھا صبر ہوتا ہے، ہم یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ سبھی کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، دنیا کے کورنرز کے اوپر جہاں کہیں بھی ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ ہم سے آپ سے جھگڑا ہو گیا اور تھوڑا سا ہم تنومند تھے، طاقتور تھے، ہم نے اول فول جو بھی دل میں آیا بک دیا، آپ کا دل رنجیدہ ہو گیا، ملول ہو گیا۔ بھائی ہم نے کہا اور آپ کا دل یقیناً رنجیدہ ہوگا، کوئی بھی ہو، آپ تو وہاں سے شرافت کا کی چادر اوڑھ کے چلے گئے کہ بھائی ہمیں جواب نہیں دینا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم تو یہ سمجھ رہے کہ چھوٹا سا گناہ ہے، کچھ بھائی ہوا ہی نہیں، وہ تو ڈر گئے، بھاگ گئے ہم سے۔ یاد رکھیے گا، یہ صحیح مسلم اور ترمذی نے، بھائی یہ سنی کتابوں سے میں عرض کر رہا ہوں اور مجھے چونکہ ایک نتیجہ دینا ہے اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اور ہمارے یہاں بھی یہ کہ روز محشر نماز کی گٹھری لیے ہوئے، حج و زکوٰۃ کا بوجھ لیے ہوئے، عبادت کی ساری گٹھریاں لیے ہوئے لوگ حاضر ہوں گے، لیکن پھر بھی دہانے جہنم پہ کھڑے ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ کہا ان کی نیکی تو دوسروں کو حصے میں چلی گئی، ان کا نماز کوئی اور لے گیا، ان کی عبادت کوئی اور لے گیا۔ بھائی کیسے؟ کہا اس طریقے سے کہ دنیا میں جسے ستایا تھا، اذیت پہنچائی تھی، برا بھلا کہا تھا، گالیاں بکی تھی، 2 ہاتھ مار دیا تھا، اور اب آپ نے توبہ نہیں کیا، اس کو راضی نہیں کیا، اور اسی عالم میں خدا کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو وہاں تو کھڑا ہوا انسان اب ہماری اللہ سے فریادی من کے کہے گا پروردگارا یہ میرا حق لیے جا رہا ہے۔ اب وہاں تو دولت تو ہوگی نہیں، درہم تو ہوگا نہیں، دینار تو ہوگا نہیں کہ وہ وہاں بانٹ دے اور راضی کر لے، بھیا راضی ہو جاؤ، 100 روپیہ لے لو، 5000 روپیہ لے لو، 10,000 روپیہ لے لو۔ اب تو یہ جو نیکی دے کے گیا تھا، اللہ کہے گا یہ نیکیاں اس کو دے دو، فرشتوں سے حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں اسے دے دو، اور اس کے باوجود بھی ابھی بھی حق باقی ہے، سب ختم ہو گیا، تو اب کرے گا کیا؟